نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں، اس پیاری حدیث میں باپ کے درجے کو بیان کیا ہے، باپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، والد کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ والد کا مقام شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ایک والد کا، ایک باپ کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کیا وزن ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ قرآن کریم میں کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ باپ ماں کی اطاعت کا حکم دیا۔ یعنی اللہ حقیقت میں ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن ہمارے وجود میں آنے کا ظاہری سبب والدین ہیں، تو اللہ نے ان کو اتنا عظیم مقام دیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اپنے نام کے ساتھ والدین کا نام لیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ماں باپ کا درجہ کتنا اہم ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل، تین عمل ایسے ہیں، تین کار ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی عمل کامیاب نہیں۔ تین گناہ ایسے ہیں، تین نافرمانی ایسی ہیں، تین سرکشی ایسی ہیں، تین جرم ایسے ہیں کہ ان تینوں جرموں میں سے کوئی ایک جرم کسی کے اندر پایا جاتا ہے، کسی کے اندر وہ تین غلطیوں میں سے کوئی غلطی پائی جاتی ہے، تین خامیوں میں سے کوئی ایک خامی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تین عیبوں میں سے کوئی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ نمبر ایک، شرک، یعنی اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کی ٹکر کا کسی کو سمجھنا، اللہ کا ہمسر کسی کو سمجھنا، یہ ہے شرک۔ دوسرے نمبر پر حقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی، اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے، ایک جگہ فرمایا کہ والدین کا ناراض ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، آپ لاکھ سجدے کریں، آپ لاکھ عبادت کریں، آپ نفل حج پر حج کریں، زکوٰۃ کے ساتھ خیرات و صدقات کریں، خوب نمازیں پڑھیں، اور اسی طرح سے غریبوں کی امداد کریں، بیوہ مسکین یتیم محتاج کی امداد کریں، لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ کی نگاہ میں تمہارا یہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ تشریف فرما ہیں، اسی دوران ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنے والد صاحب کی شکایت کرتا ہے کہ میں جو کماتا ہوں میرے والد صاحب اس کو خرچ کر لیتے ہیں، جو میں لے کے آتا ہوں میرے والد صاحب اس کو خرچ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس شکایت کرنے والے سے، اس گلہ اور شکوہ کرنے والے سے فرمایا کہ تم اپنے باپ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ چونکہ یہ بات
والد کو معلوم ہو چکی تھی، یہ بات والد کو معلوم ہو چکی تھی کہ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت ہو چکی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے بارے میں شکوہ کیا جا چکا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں مجھے متہم کیا جا چکا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مجھے ایک ملزم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ جب یہ بات باپ کو معلوم ہوئی تو دل اس کا ٹوٹ گیا، غم میں وہ ڈوب گیا، اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، رحمت للعالمین کے پاک دربار میں اس کی شکایت ہو رہی ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ میری شکایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اس لیے کہ جس مذہب کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محمود ہوتا رہے گا تو ان کے صحابہ کا بھی ذکر محمود ہوگا، ذکر محبوب ہوگا، ذکر مسعود ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ذکر بھی اسی انداز میں ہوگا۔ اب یہ بیٹا باپ کو بلانے گیا ہے، وہ ادھر سے بلا کے لا رہا ہے، ادھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب باپ کی بات آپ سن لیں، بیٹے کی بات آپ سن چکے ہیں، جب باپ کی سن چکے تو باپ سے یہ کہنا، اس کے والد سے یہ کہنا، شکایت کرنے والے کے باپ سے یہ کہنا کہ راستے میں آتے ہوئے جو تم نے اشعار کہے ہیں، راستے میں آتے ہوئے جو تم نے اشعار بنائے ہیں، اور وہ اشعار ابھی تم نے گنگنائے بھی نہیں ہیں، دوسروں کے کان تو کیا سنتے، تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے ہیں، وہ اشعار سناؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مجلس میں باپ حاضر ہوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں یہ شکایت رکھتا ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو باپ نے کہا آپ بیٹے ہی سے پوچھ لیجئے، جو یہ کما کے لاتا ہے تو اس کی ایک بوڑھی خالہ یا پھوپھی ہیں، اس پہ میں خرچ کر دیتا ہوں یا اپنی ذات پہ کچھ خرچ کر لیتا ہوں۔ اگر یہ قباحت ہے، اگر یہ برائی ہے تو بندہ مجرم ہونے کی حیثیت سے حاضر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، میں سمجھ گیا، اچھا یہ بات، اچھا وہ اشعار سناؤ جو تم نے راستے میں ابھی کہے ہیں، تمہارے کان نے بھی ابھی نہیں سنے ہیں، دوسروں کے کان تو کیا سنتے۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ کی مجلس میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں، آپ کی مبارک محفل میں جب بھی میں آتا ہوں، آپ کی بزم مقدس میں جب بھی مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، میرا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ اشعار میں نے بنائے ضرور ہیں لیکن میں نے سنائے کسی کو نہیں ہے۔ اشعار یہ ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے تیرا بچپن میری محنت کا صدقہ ہے، تیری جوانی کا بوجھ ہم نے اٹھایا، تجھے بچپن میں پالا، جوانی کا بوجھ اٹھایا، تیرا کھانا بھی، تیرا پینا بھی، تیرا اوڑھنا بھی، تیرا بچھونا بھی سب میری کمائی سے تھا۔ اذا لیلۃ ضافت بالسقم لم بت لسقمک الا ساہرا اتملبل، اگر کسی شب میں، اگر کسی رات میں تو بیمار ہو گیا، تو دوا کھا کے چین کی، آرام کی نیند سو گیا، لیکن میں تو کروٹ بدلتا ہی رہا، میری تو نیند بھی آنکھوں سے اچٹ جاتی تھی، میری نیند بھی آنکھوں سے اڑ جاتی تھی، میں تو کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت بہ دونی فعینی تحمل، گویا کہ میں بیمار ہوں نہ کہ تو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تو بیمار ہوتا تھا اور میری آنکھیں برستی رہتی تھی، میری آنکھیں برستی رہتی تھی، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے تھے، اور تو چین کی نیند سو رہا ہوتا تھا۔ تخاف الردى نفسی علیک وانہا
لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ، مجھے اس بات کا یقین تھا، یقین ہے کہ وقت سے پہلے موت نہیں آتی، لیکن جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں بے چین و بے تاب ہو جاتا تھا، میں بے قرار ہو جاتا تھا، اضطراب میں ڈوب جاتا تھا، غم میں چور ہو جاتا تھا۔ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ، اور جب تو اس عمر کو پہنچ گیا، فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي، جب تو اس عمر کو پہنچ گیا، جب تو اس وقت کو پہنچ گیا، یعنی جب تو جوان ہو گیا، جس جوانی کی تمنا ہر باپ کیا کرتا ہے، جس جوانی کی آرزو ہر ماں کیا کرتی ہے، جو ہر ماں اور باپ کے خواب کی شکل میں جوانی تجھے نصیب ہوئی، تو یہاں پہنچ گیا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل، تو نے میرے احسان کا بدلہ، میرے اکرام کا بدلہ، میری تربیت کا بدلہ، میری خدمت کا بدلہ، میرے کھلانے اور پلانے کا بدلہ تو نے گالی گلوچ سے دیا، تو نے سخت زبانی سے دیا، تو نے بد کلامی سے دیا، تو نے مجھے بدنام کر کے دیا۔ کأنک انت المنعم المتفضل، گویا کہ محسن تو ہے، گویا کہ احسان کرنے والا تو ہے، گویا کہ عزت دینے والا تو ہے، گویا کہ اکرام کرنے والا تو ہے، گویا کہ پرورش کرنے والا تو ہے، گویا کہ میری پرورش کرنے والا تو ہے۔ فَلَيْتُكَ إِذْ لَمْ تَرْعُ حَقَّ أُبُوَّتِي، کاش جب تو میرے باپ ہونے کا حق ادا نہ کر سکا، تو اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا نہ کر سکا، فعلت کما جار المصاقب یفعل، تو ایسا سلوک میرے ساتھ کرتا جیسا کہ شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فَأَوْلَيْتَنِ حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ، کم از کم پڑوس ہونے کا حق تو ادا کیا ہوتا، پڑوسی ہونے کا تو کوئی حق ادا کیا ہوتا، ایک ہمسایہ ہونے کا کوئی حق تو ادا کیا ہوتا، اور ادا کیسے؟ ہمارے ہی مال سے ادا کیا ہوتا، ہمارے ہی مال میں تم نے بخل نہ کیا ہوتا، ہمارے ہی مال میں تو نے کنجوسی نہ کی ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنتے ہیں، فحینئذ اخذ الطلاق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت لڑکے کا گریبان پکڑتے ہیں اور گریبان پکڑ کے کہتے ہیں انتا ومالک لابیک، تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تیرا مال تیرا باپ خرچ کر دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو بھی تیرا مال بھی دونوں باپ کے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔